الحمدللہ عز وجل رب تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد کا بیان جاری ہے، اور اسی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کئی اہم نکات جو ہیں وہ سیکھے، اور کل رب تعالیٰ پر اعتراض کرنے کی تفصیل اس کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ تفصیل سے پڑھا، کئی اعتبار سے سمجھا کہ رب تعالیٰ پر اعتراض کرنا کیوں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام غلطیوں سے پاک ہیں، اور اعتراض اس پر بنتا ہے جس کے کاموں میں غلطی کا امکان ہو۔ جب رب تعالیٰ سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، وہ جب غلطی سے پاک ہے، لہٰذا اس پر اعتراض درست ہی نہیں۔ اور دوسری وجہ ہم نے یہ بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، لہٰذا اس کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں، چاہے ہماری عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، رب تعالیٰ کے کاموں کے اندر حکمتیں ہیں۔ لہٰذا اگر دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ درپیش آئے، انتقال ہو جائے، بعض اوقات حادثات پیش آتے ہیں، تو ہرگز اعتراض کو راہ نہیں دینا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ پر اعتراض کرنا یہ شرعی حکم ہم نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا یہ صریح کھلم کھلا کفر ہے، یعنی ایسا قطعی کفر ہے جس سے متعلق علماء اور فقہا فرماتے ہیں جس بندے سے قطعی کفر سرزد ہوتا ہے، جس بندے سے صریح کفر سرزد ہوتا ہے، وہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور مرتد کے احکامات میں پڑھا جاتا ہے کہ جو شخص مرتد ہو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، جو اعمال کیے ہوں وہ سب کے سب برباد یعنی ختم ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص اگر اس نے حج کیا ہو وہ بھی ختم ہو گیا، اگر ایسے شخص کی کسی سے بیعت ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ ارتداد کے کئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی کئی طرح سے بندہ ارتداد یعنی مرتد ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک مثال یہاں پہ پیش کرتا ہوں، اگرچہ موضوع میرا دوسرا ہے۔ ایک مسئلہ دیکھا گیا ہے ریلیجن کے سیکشن میں، بعض لوگ جیسے مثال کو کہیں پہ فارم بھرنا ہے، کہیں پہ نوکری کے لیے کوئی فارم وغیرہ بھرا جاتا ہے، یا کسی سے پوچھا کہ آپ کا کیا مذہب ہے، تو وہاں پر یاد رکھیے گا یہ جو ہے نا، یہ ڈائریکٹ آپ کا مذہب پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا مذہب ہے۔ اگر وہاں پر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا نام لے گا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، یہ صریح کفر ہے، کھلم کھلا کفر ہے۔ بعض لوگوں کو سنا گیا ہے کہ وہ نوکری پانے کی غرض سے، معاذ اللہ، نوکری پانے کی غرض سے ریلیجن کے سیکشن میں کچھ اور لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے وہاں پہ آپ کا دین پوچھا جا رہا ہے۔ کوئی آپ کا دین آپ کی زبان سے پوچھے کہ یار اب مجھے بتاؤ نا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، یا کوئی لکھ کر پوچھے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ لکھ کر جواب دیں یا منہ سے جواب دیں، جو جواب دیں گے وہی حکم نافذ ہوگا۔ کیونکہ یاد رکھیے گا لکھنا جو ہے یہ زبان کی طرح ہوتا ہے، جیسے بندہ زبان سے بولتا ہے اسی طرح قلم سے لکھنے کا بھی وہی حکم ہوتا ہے۔ وہی اگر زبان سے صریح کلمہ کفر بک دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اسی طرح اگر کوئی قلم سے کلمہ کفر بک دے، لکھ دے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور اسی بنا پر تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو ان کے دور میں کچھ مرتد ہوئے تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شان میں، عالی شان میں گستاخی کی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر طرح طرح کے اعتراض کیے، معاذ اللہ صریح کفر بکے، تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر حکم کفر دیا، جو کہ ایک ان پر ذمہ داری بھی تھی، لیکن انہوں نے وہ کلمات ہاتھ سے لکھے تھے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی کفر زبان سے کرے یا کوئی کفر ہاتھ سے لکھے، دونوں صورت میں بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی حکم وہاں پر ہے کہ جب کوئی کسی سے ریلیجن پوچھتا ہے، مذہب پوچھتا ہے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، وہاں پر یاد رکھیے گا شان، شوکت، عزت اور فخر سے کہنا چاہیے کہ میرا مذہب، میرا دین اسلام ہے۔ بعض لوگ ہیومینٹی لکھ دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے انسانیت تمام مذاہب سے اوپر ہے، اس طرح کے کلمات لکھ دیتے ہیں۔ یا لیکن مذہب کا انکار، اسلام کا انکار کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں لکھنا یہ کفر ہے۔ کوئی اگر پوچھے ریلیجن کیا ہے تو وہاں پہ اپنے عقل کے گھوڑے نے دوڑانے ہیں۔ انسانیت جو ہے وہ اسلام سے ہی سیکھی گئی ہے، ورنہ انسانیت کہاں تھی؟ لہٰذا اسلام کا ہی نام لینا چاہیے، اور یہ بندے پر فرض ہے کہ ایسے موقع پر اسلام کا دعویٰ کرے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ ایک سوال ذہن میں آیا تھا۔ اب آئیے ہم کل کے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ رب تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے، اس میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھیں کہ معاذ اللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آتا، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا، تو اس میں ایک تو اعتراض بھی ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہے ظلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے، جو دوسرا کفر ہے۔ ایک سوال مجھ سے ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شامل ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ سوال یہاں پہ ایڈ کروں تاکہ اس حوالے سے آپ کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ ایک سوال ہوا تھا کہ یار آپ نے تو کل اس کے بارے میں کہہ دیا کہ رب تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اور بلا شک و شبہ وہ ظلم سے پاک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی کئیوں میں ہو، اور ایسا ایک مرتبہ سوال بھی کیا گیا تھا مفتی صاحب سے کہ بعض اوقات دعا مانگنے والے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے اللہ ہمیں اپنے ظلم سے بچا،
کچھ اس طرح سنا گیا ہے، یہ کہنا اے اللہ مجھے اپنے ظلم سے بچا، یہ صریح کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ظلم کی نسبت کسی بھی اعتبار سے رب تعالیٰ کی طرف کی یہ کفر ہے۔ اب یہاں تک کہ سوال کرنے والے نے یہاں تک پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے ظلم سے بچا؟ تو ظاہر سی بات ہے ایسی تو دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جواباً یہ عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے۔ تفصیل سے اب عرض کرتا ہوں، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ رب تعالیٰ غضب فرماتا ہے یا پھر رب تعالیٰ قہر فرماتا ہے، قہر و غضب فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے چاہے رب کا غضب ہو، معاذ اللہ اگر کسی پر رب کا غضب ہو گیا ہو تو تباہ و برباد ہو جائے گا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ چاہے رب کا غضب ہو یا رب کا قہر کسی پر ٹوٹے، یا معاذ اللہ کسی کو رب تعالیٰ سزا دے، یا اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا کرے، ان میں سے کوئی بھی چیز ظلم نہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ظلم سے تعبیر ہی نہیں ہو سکتی، ان چیزوں کو ظلم قرار دینا کفر ہے۔ رب کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک صفت ہے نا، وہ ارادہ فرماتا ہے، تو جس پر قہر و غضب کا ارادہ فرمائے وہ تو تباہ و برباد ہوگا، عذاب دینے کا ارادہ فرمائے۔ تو کل میں نے اس کی ڈیٹیل بیان کی تھی کہ اگر کسی کو سزا مل رہی ہے، عذاب مل رہا ہے، تو یہ عدل ہے، یہ رب تعالیٰ کا عدل اور انصاف کہلاتا ہے، نہ کہ ہم اس کو ظلم سے تعبیر کریں گے۔ اگر آج تک کسی نے اس طرح کی یہ بے ہدہ دعا کی ہو، معاذ اللہ اے اللہ ہم تیرے ظلم سے پناہ مانگتے ہیں، یا رب ہمیں اپنے ظلم سے بچا، اگر کسی نے بے ہدہ کفریہ دعا کی ہے اس کو فی الفور توبہ کر کے کلمہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ صریح کفر ہے۔ میں نے شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری دامت برکاتہ العالیہ، جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے قرب میں بیٹھے رہتے ہیں الحمدللہ، ان سے بھی اس بارے میں دریافت کیا تھا، سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک واضح کفر ہے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں اپنے ظلم سے بچا، بلکہ فرمایا تھا کہ اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے، اے اللہ ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچا۔ رب تعالیٰ قہر و غضب فرماتا ہے، رب تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہ قطعی عقیدہ ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ لہٰذا جب یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث اس کے حوالے سے اور بھی مواد ہے، جب یہ واضح سی بات ہے تو پھر ظلم کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی تصور بھی کرے نا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، یہ صریح کفر ہے۔ اب دوسرا سوال بھی کل ہوا تھا، وہ موضوع سے متعلق ہے، وہ بھی ایڈ کر دوں۔ اب جس طرح کل تفصیلاً بیان ہوا تھا کہ اعتراض کرنا یہ کفر ہے، تو بعض اوقات ایک چیز بندے پہ طاری ہو جاتی ہے، یعنی ایک معاملہ اس کے ساتھ درپیش آتا ہے، وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اموات ہو گئیں، مال تباہ ہو گیا یا بیمار ہو گیا، پریشان ہے، کام نہیں مل رہا، کچھ بھی صحت خراب ہو گئی، تو وسوسہ آ جاتا ہے، معاذ اللہ یہی وسوسہ آ گیا، شیطان نے ڈال دیا کہ خدا ظالم ہے۔ یاد رکھیے یہاں پہ تفصیل ہے، اگر تو یہ وسوسہ ہے، یعنی کہ یہ بندہ اس جملے کو زبان پر لانے سے کتراتا ہے، زبان پر نہیں لا رہا، زبان پہ لانے سے ڈرتا ہے، اور اس وسوسے کو برا جانتا ہے کہ یار نہیں، رب تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یعنی ایک وسوسہ تو آیا شیطان کی طرف سے، لیکن اس نے اس کو ٹھکرا دیا، اس نے دل میں اس وسوسے کو جگہ نہیں دی، اس نے فوراً ختم کر دیا کہ نہیں، رب تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف فرماتا ہے اور اس کی مرضی ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ چاہے تو مجھے بیمار کر دے، وہ چاہے تو مجھے صحت مند کر دے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے، رب ظلم نہیں کرتا، یعنی اس نے اس اعتبار سے اس وسوسے کو ٹھکرا دیا۔ تو ایسے بندے پر کوئی حکم نہیں لگتا، کیونکہ وسوسے اس امت پر معاف ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دن میں کئی طرح کے وساوس آتے ہیں، نمازوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو ٹھکراتا ہے، اس بنا پر اس پر کوئی حکم نہیں لگتا۔ لیکن دوسری ایک چیز ہوتی ہے کہ وسوسے کو پکڑ لینا۔ اگر کسی کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ معاذ اللہ رب تعالیٰ ظالم ہے، اور اس بندے نے دل میں پکڑ لیا کہ یار اللہ تعالیٰ ظالم ہے، دل میں اس کو جگہ دے دی، ذہن بنا لیا، عقیدہ بنا لیا، تو یاد رکھیے گا اس طرح کا ذہن بنانے کی وجہ سے اب یہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ اب یہ اس کا عقیدہ ہو گیا، اور اس نے جان بوجھ کر یہ چیز سوچی، گویا کہ اس نے جان بوجھ کر یہ چیز زبان سے ادا کی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی کفریہ کلمہ ادا کرے تو اسلام سے خارج ہوگا، کوئی کفریہ عقیدہ رکھے اسلام سے خارج ہوگا۔ اسی طرح کوئی کبھی معاذ اللہ یہ سوچنے یار لگتا ہے رب تعالیٰ نے میرے ساتھ غلط کیا، یہ کفر ہے، کیونکہ جان بوجھ کے سوچ رہا ہے۔ لیکن وہ والی کیفیت کی وسوسہ آئے اور اس کو ہٹا دیا کہ یار نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، رب تعالیٰ غلط نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، یعنی اس کو ہٹا دیا، زبان پر لانے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اس طرح کے وسوسے جس کو آتے ہوں اور وہ ان سے پریشان ہو، وہ ان سے بیزار ہو، اسے ان سے نفرت ہو، یاد رکھیے گا نفرت ہے، بیزاری ہے، ایسے بندے کی اس کیفیت کو کہا گیا ہے کہ یہ عین ایمان ہے، کیونکہ اگر اس کے دل میں ایمان نہ ہوتا تو زبان پہ لانے سے کیوں ڈرتا؟
معاذ اللہ، یہ تو زبان سے بھی بک دیتا کہ خدا ظالم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ یہ ڈر رہا ہے، جبکہ یہ دل میں قرار نہیں پکڑ رہا، جبکہ اس سے بیزار ہے، بالکل بیزار ہے کہ یار نہیں یہ غلط ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت سے متعلق کہ رب کیسا ہے۔ اب ہم نے پرسوں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا احاطہ عقل کے ذریعے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، رب کا احاطہ کرنا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ پھر ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں، انتقال کرتے ہیں، مرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں رزق مل رہا ہے۔ تو یہ جو افعال ہیں کہ ہمیں رزق مل رہا ہے، پیدا ہو رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ چلتا ہے کہ جو ذات ان کو پیدا کر رہی ہے، جو ذات پیدا کر رہی ہے وہ خالق ہے، جو ذات رزق عطا فرما رہی ہے وہ رزاق ہے، یعنی اجمالاً اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ذات خدا کی ہے۔ یعنی اس کی تفصیل ہے نا جو میں نے اس دن عرض کی تھی۔ اب اسی طرح سے اگر کسی کے ذہن میں ایک معاذ اللہ شکل و صورت کا تصور شیطان ڈالتا ہے، حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، رب تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، اور وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے۔ شکل صورت یہ حادث ہیں، یہ مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی کیفیات سے پاک ہے، تمام مخلوقات کی صفات سے پاک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر شیطان کبھی کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کسی شکل و صورت کا کہ معاذ اللہ یہ خدا ہے، اور یہ بندہ اگر معاذ اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے کہ ہاں یہی خدا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ یہ کفریہ وسوسہ تھا، اس نے اس کفر کا اقرار کر لیا، اور کفر کا اقرار کرنا یہ بالاجماع کفر ہوتا ہے۔ خیال ذہن میں آنا کفریہ، خدا کے حوالے سے خیال آنا کہ ایسا ہے، کوئی شکل و صورت ڈھانچہ اس کو ہٹا دیا کہ ارے خدا ہو ہی نہیں سکتا، عقل میں جو بھی چیز آئے گی وہ تو خدا ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جب اس نے اس طرح کا کر لیا تو ظاہر سی بات ہے ایمان ہے۔ لیکن اگر اس نے پکڑ لیا تو اب کون سا ایمان بچا؟ اب تو ایمان ہی نہیں ہے نا، اس نے پکڑ لیا اس وسے کو، عقیدہ بنا لیا کہ یار یہی تو خدا ہے معاذ اللہ، اور یہ اسی کو کہا گیا، یہ جو ہے یہ صورتحال یہ اپنے خیالات کو خدا بنانا ہوا، اس میں یہ پھنسا۔ لہٰذا ایسا ہرگز شرعاً جائز نہیں بلکہ کفر ہے کہ اگر کوئی شکل و صورت، کوئی ڈھانچہ ذہن میں، کوئی اس طرح کا وہمی وجود ذہن میں سوچے اور اس کو خدا سمجھتا رہے، پھر معاذ اللہ اسی کو سجدے کرتا ہے، پھر اسی کو معبود سمجھتا ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، بھلے ہی قرآن پڑھتا ہے، بھلے ہی نمازیں پڑھتا ہے، کچھ بھی کرے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کو خدا نہیں سمجھ رہا بلکہ اپنے خیال میں آنے والی شکل کو خدا سمجھ رہا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی خدا ہے ہی نہیں، جب اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں تو شکل میں کسی ڈھانچے اور شکل و صورت کو خدا سمجھنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھ رہا ہے، تو مسلمان کہاں رہا؟ لہٰذا ان وساوس کو ہمیشہ ٹھکراتے رہیں، شیطان بعض اوقات وسوسے ڈالتا ہے، ہمارا پہلے سے ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی شکل و صورت عقل میں آئے گی وہ خدا نہیں ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ کے نور کے حوالے سے الگ تفصیل آئے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ رب کا نور ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے بتیاں لگاتے ہیں اس میں ایک نور چمکتا ہے، رب اس نور سے پاک ہے، کیونکہ یہ نور تو حادث ہے، یہ تو مخلوق ہے، رب کا اس طرح کا نور ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اس سے پاک ہے۔ اب کوئی شکل و صورت ذہن میں سوچتا کہ یہ رب کا نور ہے، یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ بندہ اس طرح کے کام کرنا سٹارٹ کر دے۔ ہم نے جو پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا عقل کے ذریعے احاطہ نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ عقل کی وقعت اور حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ سکے۔ جبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر مت کرو، تفکروا فی الخلق ولا تتفکروا فی الخالق، مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو لیکن خالق کے بارے میں غور و فکر مت کرو۔ واضح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ رب کے بارے میں غور و فکر مت کرو، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر نہ کریں۔ لہٰذا جو رب کی صفت ہے نور ہونا، ہم اوراد فتحیہ میں پڑھتے ہیں یا نور، اور یہ رب کی صفت ہے، اور اس کے معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ نور کا کیا معنی ہے۔ لہٰذا ہم رب کا نور ہونا جو اس کی صفت ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھیں کہ جو بتیوں میں نور چمک رہا ہے اسی طرح کا نور خدا بھی ہے معاذ اللہ، یہ تو حادث و مخلوق ہے۔
بے شک ہمارا رب نور ہے، ہمارا اس پر عقیدہ ہے، یہ اس کی صفت ہے جیسا کہ اس کے شائن شان ہے. بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے. جب سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایسے الفاظ سیکھنے کو ملتے ہیں، الحمدللہ ایسے الفاظ سیکھ لیتا ہے کہ جس سے ان کا ایمان بچ جاتا ہے. جیسا کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے استوا علی العرش کا بھی اسی طرح کا معنی کیا کہ رب تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں غور و فکر میں پڑھنے کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا کہ قرآن کی آیت کی دو اقسام ہوتی ہیں، متشابہات اور محکمات. متشابہات میں غور و فکر کرنے کی تو قرآن معانات کر رہا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو ان آیت کے پیچھے پڑتا ہے اس کے دل میں ٹیڑھ ہے. لہٰذا رب تعالیٰ دیکھتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، رب تعالیٰ نور ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس طرح میں ہم اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز غور و فکر نہ کریں، جبھی ہمارا ایمان تحفظ سے رہے گا. ورنہ اگر غور و فکر کر دیں گے تو حدیث پاک کے اندر ہی فرمایا اگر ایسا کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی یا تو گمراہ ہو جاؤ گے یا کافر ہو جاؤ گے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ تمہاری عقلیں اس کی قدرت ہی نہیں رکھتی کہ تم خدا کے بارے میں غور و فکر کر سکو. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو اس حوالے سے اب ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمیع حوادث سے، شکل و صورت سے پاک ہے، اور یہ چند جو سوالات آئے تھے انتہائی اہم تھے، اس لیے ان کو شامل کیا. اگلا عقیدہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس کا دیدار بلا کیف. یہ بھی اہم عقیدہ ہے، رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ عقیدہ رکھنا لازمی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے. یہاں پر یہ یاد رکھیے گا، یہ کوسچن مارک آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے، کیونکہ جس چیز کو دیکھتے ہیں نا، جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، یعنی وہ تھوڑی بہت دوری ہوتی ہے، اس کو بندہ دیکھ لیتا ہے. نزدیک ہوتی ہے یا دور ہوتا ہے، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے. یعنی جس چیز کو آپ دیکھتے ہو وہ تو کسی نہ کسی جہت کے اندر ہے نا، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے نا. آگے دیکھیے، اس کا دیکھنا یاد رکھے ان سب باتوں سے پاک ہے. پھر رہا کہ یہ کیوں کر ہوگا، یعنی دیدار کیسے ہوگا، تو یہاں پر صدر شریعہ بڑا بہترین جملہ فرماتے ہیں کہ یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں ہے. یہ لفظ کیوں اور عقل کا دخل دینا، یہ لفظ کیوں تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ عقل کو دخل دیتا ہے. تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں تو کیوں کر کو دخل ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے کہ دیدار کیسے ہوا. اس سب باتوں کا خلاصہ یاد رکھیے گا. فرما رہے ہیں سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک میں نے کئی باری جملہ عرض کیا ہے، بہار شریع سے پڑھ لیتے ہیں، اور پیارے اسلام بھائی اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ بس اس 5 منٹ کی بات نہیں ہے، یہ تا دم موت بلکہ حالت نزا میں بھی کام آنے والی باتیں ہیں. تب بھی شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ کہہ دے کہ میں ہی ہوں. قبر میں آ جاتا ہے کہہ دے کہ میں ہی رب ہوں. لہٰذا یاد رکھیے کہ سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے، جہاں تک پہنچتی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے آپ اندازہ لگا لیں. جہاں تک بھی پہنچے نا، فرماتے ہیں کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، یعنی اس تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتی. بات ختم. اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے. ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ رب تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے، نہ نظر کے ذریعے سے، نہ عقل کے ذریعے سے، کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ حدود میں ہونے سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بے شک ہوگا، بے شک رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جنتی کو جنت میں بھی رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا. دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی ان کے لیے خاصیت تھی، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے بالکل دیدار ہوگا. لیکن یہ کیسے ہوگا، یہاں پر یاد رکھیے اس مقام پر کہ دیدار کیسے ہوگا، اس مقام پر کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کس طرح ہوگا، اس مقام پر ان الفاظ کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں جب فرمایا گیا کہ رب کے بارے میں غور و فکر مت کرو، میں نے کیوں ایک نہیں، میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ کہیں ہم حد سے بڑھنے والے نہ بن جائیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ پھر سوالات پوچھتے ہیں کہ یار اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا. ان کو بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ آپ نے حدیث پہ عمل کیوں نہیں کیا. جب حدیث میں فرمایا نا کہ مت کرو اپنی عقل کو استعمال، تو آپ ہوتے کون ہو اپنی عقل کا استعمال کرنے والے ان مقامات پہ، جن مقامات پہ اللہ کے محبوب نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عقل استعمال مت کرو. پھر میری کیا ہستی ہے اور میں ہوتا کون ہوں وہاں پر عقل استعمال کرنے والا، جہاں پر اللہ کے رسول نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر کہ دیدار کیسے ہوگا، یاد رکھیے گا عقیدہ تو ہے کہ دیدار ہوگا،
جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو یہ دی جائے گی، لیکن وہ کیسے ہوگا اس میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ دیدار ہوگا اس میں ہمارا عقیدہ ہے کہ دیدار ہوگا، کیسے ہوگا اس میں نہیں پڑھتے، اس میں ہرگز نہیں پڑھنا، ورنہ ٹھوکر کھا سکتا ہے بندہ۔ اور اگلا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسا چاہے کرے۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل مزید کچھ عرض کرتا ہوں، جو اوراد فتحیہ سے متعلق بھی ایک وسوسہ ڈالا گیا ہے، اس حوالے سے کل ایک بہترین علمی دلائل کے ساتھ بیان ہوگا یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی وضاحت ہوگی اس عقیدے کی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں۔ بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایسا نہیں کہ کوئی قابو رکھے ہوئے ہے کہ ایسا کر ہی کر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محکوم نہیں ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس کو نہ اونگ آئے اور نہ نیند آئے، تمام جہاں کا نگاہ رکھنے والا، حفاظت فرمانے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا۔ یاد رکھیے عقائد بیان ہو رہے ہیں، ان کو توجہ سے سنیے گا۔ البتہ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں ہے، یہ میں بالکل الگ چیپٹر لے رہا ہوں، الگ طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کل، اور جو کل آپ اس کی تفصیل سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل باغ مدینہ ہوگا، وہ کل آپ انشاءاللہ تعالیٰ کل کا انتظار کریں۔ فی الحال ہم اس عبارت کو مکمل کرتے ہیں۔ تو صدر شریف فرماتے ہیں کہ اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ قہر و غضب فرمانے والا۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ قہر و غضب فرمانے والا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، وشدید العقاب، اللہ تعالیٰ قہر و غضب فرمانے والا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور چاہے تو وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست کر دے، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جیسا کہ قرآن کی آیت بہت سارے لوگوں کو یاد ہوتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ تجویدی اعتبار سے غلط پڑھتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یہ عقیدہ رکھنا لازمی ہے۔ جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے پہلے بھی وہ حدیث پڑھی تھی، ابھی میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ اس میں پھر تفصیل ہے۔ لہٰذا عقیدہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نا ہدایت دے، لیکن جس کو چاہے اس کو ہدایت سے الگ بھی کر سکتا ہے۔ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہے راہ ہدایت سے الگ کر دے، دور کر دے، اور جس کو چاہے راہ ہدایت پر رکھ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے، اب یہ عقیدہ آ گیا، وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا، عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے۔ کل سے ہم اسی کی ڈیٹیل پڑھ رہے تھے۔ رب تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے یا جو کچھ کرے گا، عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حتمی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ ہم نے ابھی اس حوالے سے پڑھا اور پہلے بھی پڑھا۔ نفع و ضرر اسی کے دست قدرت میں ہے۔ یاد رکھیے نفع و ضرر اسی کے دست قدرت میں ہے، وہی اس کا مالک ہے جس کو چاہے فائدہ پہنچائے، اور جو چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں نا، یہ بھی رب کے چاہے سے ہے۔ اگر آگ آپ کو جلاتی ہے، کسی کو جلاتی ہے، زہر اثر کرتا ہے، یہ رب کے چاہنے سے ہے۔ آگ میں جلانے کا اثر خود سے نہیں ہے، یہ جو آگ نقصان پہنچا رہی ہے نا، اس میں یہ اثر رب تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کی چاہے بغیر ہی آگ جلا سکتی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی وضاحت تو آگے بھی آئے گی کہ کس قہر کی آگ تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، لیکن آگ نے کچھ نہیں کیا کیونکہ رب کا حکم ہوا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ لہٰذا اگر کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے، حقیقت میں وہ اثر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بنیادی بات، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ رب
رب تعالیٰ نے اس میں وہ اثر پیدا فرمایا ہے. پانی پیاس بجھاتی ہے، رب نے اثر پیدا فرمایا. دوا سے بندہ کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو جس کے بارے میں رب چاہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور کھانا بھوک مٹاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر رکھا ہے. تو رب کے چاہے سے ہو رہا ہے کہ اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے گا، اچھے پر خوش ہوتا ہے، برے سے وہ ناراض ہوتا ہے. اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جو طاقت سے باہر ہو. یہ عقیدہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جو بندے کی طاقت سے باہر ہو. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں شریعت کے احکامات بھی بیان ہوتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح نماز نہیں پڑھ سکے تو اس طرح پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، اس طرح نہیں تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے. اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو فقط اسی پر فرض ہے، اس کی شرائط رکھی. حج ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا بلکہ اس کی شرائط ہیں کہ کس پر فرض ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے دیگر چیزیں جو ہیں، چونکہ فرائض کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جس کی بندے میں طاقت نہ ہو، بلکہ اسی کا حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے. اسی طرح مالک علی الاطلاق ہے، وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے. وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے. ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا. یہاں پر بھی وہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا مسلمانوں کو، لیکن بمقتضائے عدل یعنی عدل کی وجہ سے کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا. لہٰذا اس عذاب کو ظلم سے تعبیر نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے لفظ عدل کہا جائے گا. اور بے شک وہ عدل انصاف فرماتا ہے، اس کے وعدہ اور وہی وعید نہیں بدلتے. اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے گا معاف فرما دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک و کفر کیا جائے، اور اس کے نیچے جو کچھ ہے جو چاہے اسے معاف فرما ہے. کل جس موضوع کے تحت میں نے عرض کیا تھا آج ہی، جس حوالے سے میں وہ تفصیل بیان کروں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دل باغ مدینہ ہوگا. میں پہلے سے ہی ایک دعوت آپ کو دے کے رکھتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آپ سے گزارش ہے کہ کل بھی شامل ہوئیے گا. جزاک اللہ خیر فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.